واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. اور اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت. تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ تقویٰ کا ابتدائی درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے. جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی اس کو قرآن مجید سے ہدایت نہیں مل سکتی. چنانچہ بہت سارے انگریز ہیں جو کافر ہیں اور قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں، آپ ان کے سامنے آیت پڑھیں وہ آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتائیں گے مگر کافر ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی. اگر ان کے اندر تقویٰ ہوتا تو وہ ہدایت پا جاتے. چنانچہ ایک انگلش ٹرانسلیٹر ایسا بھی ہے جس نے قرآن مجید کی انگلش میں ٹرانسلیٹر کی، پھر اس نے دین کو قبول کر لیا، مسلمان بن گیا. تو متقی ہونا اس کے لیے ابتدائی شرط ہے. تقویٰ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان گناہوں کو چھوڑ. اس لیے سورہ نساء اگر پڑھی جائے تو ہر 2-4 آیتوں کے بعد اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اتنا زیادہ اس میں تقویٰ اختیار کرنے کا حکم ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت پیار کی زندگی اس وقت تک نہیں گزار سکتے جب تک ان کے دلوں میں تقویٰ نہیں ہوگا. تقویٰ کے بغیر انسان ناانصافی کرتا ہے، حقوق کو پامال کرتا ہے اور دوسرے بندے کی ایذا کا سبب بنتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. حیرت کی بات تو یہ ہے ایک آیت میں 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اب دیکھیں آیت ایک ہے، شروع میں بھی اتقوا اللہ، دوسری مرتبہ پھر اتقوا اللہ. تو کوئی اہمیت ہے نا اس کی کہ اللہ رب العزت جو شہنشاہ ہیں، جو کائنات کے مالک خالق ہیں، وہ ایک فکرے میں 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم فرماتے ہیں. چنانچہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقویٰ کیا ہے؟ فرمانے لگے اگر انسان کے دل کی تمناؤں کو مجسم کر کے تشتری میں رکھیں اور سرے بازار پھیلائیں تو اس کو کسی تمنا کے اوپر شرمندگی نہ ہو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. یعنی دل میں کوئی تمنا بھی ایسی نہ ہو کہ جو گناہ والی ہو. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہ ہو. ایسی شریعت سنت والی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، اس کو متقی کہتے ہیں. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر چھوٹے بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دینا، اس کا نام تقویٰ ہے. ابن کعب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بڑے عالم تھے. تو ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں مت تقویٰ، تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اما سلکت طریقا ذا شوق، کیا آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جو خاردار ٹہنیوں والا راستہ ہو؟ جھاڑیاں ہوتی ہیں نا ٹہنیاں، ان کا جی گزرا ہوں. پوچھا کیسے گزرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ بہت بچ بچا کے کہ میرا کپڑا کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے. ان کا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ آپ زندگی اس احتیاط کے ساتھ گزاریں کہ انسان کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جائے. خلق ذنوب صغیرہا و کبیرہا زادت تقیٰ، گناہوں کو چھوڑ دے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس کا نام ہے تقویٰ. وصنع کماش الارض یحذر ما یرا، اور تم بن جاؤ پیدل چلنے والے بغیر جوتے والے مسافر کی مانند کہ وہ زمین کے اوپر پاؤں رکھتا ہے تو بڑا سنبھل کے کہ میرا پاؤں نوکیلے پتھر پہ نہ پڑ جائے، کسی کانٹے میں نہ پڑ جائے، کسی اور نقصان دینے والی چیز. جس طرح احتیاط کے ساتھ ننگے پاؤں چلنے والا قدم رکھتا ہے، اس طرح شریعت کے اوپر احتیاط کے ساتھ چلنے والے کو متقی کہتے ہیں.